بے شک اگر 4 دن کے لیے بھی کوئی ویسٹرن مغربی ملک میں کوئی صدارت کا یا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتا ہے تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت انٹرنیشنل جریدے، لوکل جریدے، ہمارا میڈیا، فورن میڈیا، سب کے سب ہنیہ کو ایز دا چیف آف حماس کے طور پہ ہی کور کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم فلسطین کا کہیں ذکر نہیں کیا جا رہا، یعنی اس حوالے سے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو شوکت صاحب آپ؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ خالی سابق وزیر اعظم یا حماس کے چیف کے حوالے سے، میں اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ اسرائیل اب جنگ کو پھیلا رہا ہے، یا نتن یاہو اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ مثلا کل انہوں نے بیروت پہ اٹیک کیا، جنوبی بیروت میں بہت بڑا اٹیک تھا، جو ابھی تک غزہ سے باہر جو بھی اٹیک ہوا ہے وہ سب سے بڑا اٹیک تھا۔ اور آج تو بالکل اس میں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ نمبر 1، ایک تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ اسی جو کرائسس اس وقت چلا ہے 7 اکتوبر کے بعد، یہ 3 جنریشن آج شہید ہو گئی، کیونکہ اسی غزہ کرائسس میں ان کے پوتے بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، اور آج یہ خود بھی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو سوورنٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہے ایک پہلے ایسے ہوا کہ ایران نے پھر ریٹیلیٹ کیا اور 300 ڈرون یا میزائل مارے تھے اسرائیل کے اندر۔ لیکن اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ سطح کا فنکشن تھا جس میں کل پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا، وہ ایران کے مہمان تھے، پھر ایران کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا کہ جنرل سلیمانی کو مروایا گیا تھا، لیکن وہ عراق کی جو ساورنٹی تھی یا سرزمین استعمال ہوئی تھی، وہاں پر ڈرون اٹیک کیا گیا تھا۔ لیکن یہ ایران کے لیے اتنا بڑا چیلنج بنے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی جب سے میں نے یہ بات سنی یا یہ دیکھا اسکرین پہ آپ دونوں باتیں کر رہی تھیں، تو میرے لیے بہت پریشان کن بات ہے کہ یہ جنگ کتنی پھیلے گی اور کس حد تک جائے گی، کیونکہ ایران اگر اس کو خاموشی سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے تو پھر ہر ملک کی اپنی ایک سوورنٹی، ڈگنیٹی اور اس کی قدر ہوتی ہے اپنے اندر۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گی۔ جیک، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سسٹمیٹک پلان چل رہا ہے، آلدو ایران نے اس پہ بھی کبھی بات نہیں کی کہ کیا یہ کوئی حملہ تھا، یہ اٹیک تھا، انہوں نے کہا کہ اٹ واز این ایئر کرافٹ میل فنکشن، کہ ابراہیم رئیسی صدر ایران کا طیارہ کریش کیا۔ دوسری طرف اگر میں پچھلے ہفتے کی ہی خبروں کو دیکھوں کہ حزب اللہ کے کمانڈر کو بھی ایک ایئر اسٹرائک میں بیروت، آپ نے بیروت کا حوالہ دیا، بیروت کے قریب حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس وقت نشانے پر ہے۔ تو اسرائیل کا پلان تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جس میں حزب اللہ شامل ہے، جس میں حماس شامل ہے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو، ان کے ایسے لوگوں کو جو قیادت کی پوزیشنز میں ہیں، جو کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں، جو کوئی ریٹیلیشن دے سکتے ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت۔ یہی تو نیتن یاہو کا پلان ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو نہیں روکیں گے۔ دنیا بھر نے کہا کہ جنگ بندی کی جائے، سیز فائر کی جائے، ٹاکس ہوتی رہیں، ایجپٹ میں ٹاکس ہوتی رہیں، قطر میں ٹاکس ہوتی رہیں، دنیا کے دیگر حصوں کے لوگ بات کرتے رہے، یو ایس میں، یورپ میں، برطانیہ میں بہت بڑے بڑے جلسے جلوس نکالے گئے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر نکلے، لیکن نیتن یاہو نے نہیں مانا۔ نیتن یاہو میکسیمم وار کی طرف، فل وہ کہتا ہے فل وکٹری چاہیے ہمیں، ہم کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی وجہ سے حزب اللہ والا جو معاملہ ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بہت پرانا یہ مسئلہ چلتا رہا ہے، پہلے بھی ایک دوسرے پہ اٹیکس کرتے رہے، ریزسٹنس وہاں تھی، لیکن ایران کو ڈریگ کرنا، میں جو بات کر رہا ہوں، ایران از ناٹ لیبنن، ایران از ناٹ حزب اللہ۔ حزب اللہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایران از اے کنٹری۔ حزب اللہ کے کچھ فائٹر ہو سکتے ہیں، ایران ہیز اے فل آرمی، اور ساورنٹی کے حوالے سے، اپنی خود مختاری کے تحفظ کے حوالے سے ایران ہمیشہ بہت سینسیٹیو رہا ہے۔ ایران تو ایک سویلائزیشن ہے، ایران نے اپنی
خود مختاری کا ہمیشہ تحفظ کیا ہے. اب آ کے اسرائیل اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس سے ایران کو پرووک کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی, ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد ایران نے, اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا, شام میں جو ایرانی کانسلیٹ جنرل ہے اس پر اسرائیل نے اٹیک کیا, جس کے جواب میں پھر ایران نے باقاعدہ 300 ڈرون یا میزائل مارے. لیکن یہ اسماعیل ہانیہ صاحب مرحوم شہید یہ کل مہمان تھے. یہ نئے صدر کی جو حلف برداری کی تقریب تھی, یہ اس میں ایک مہمان کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے, لیکن ان پر اس طرح سے اٹیک کر دیا گیا. آپ نے خود بات کی سابق صدر ابراہیم رئیسی مرحوم کی, وہ 1 مہینہ پہلے تو پاکستان آئے تھے, یہاں سے اتنا بڑا ان کا استقبال ہوتا رہا اور وہ یقیناً بہت خوش تھے. میں خود ان سے یہاں اسلام آباد میں ملا تھا, ان کی اہلیہ کا میں نے انٹرویو چلایا تھا یہی ہمارے آج پلیٹ فارم کے لیے. لیکن وہ ایک مسٹیریس سرکمسٹینسز تھے. آپ نے کہا مشینری کا فیلئر تھا, یقیناً وہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے,